بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسو مسلم چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فار یور سپورٹ۔ الحمدللہ تجوید القرآن سیریز کا جو ہم نے آغاز کیا ہے اس میں ہم نے فرسٹ پارٹ میں ڈسکس کیا تھا علم تجوید کیا ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، یہ اس علم کا سکوپ کیا ہے، کیا ویلیو ہے اس علم کی۔ آج کے سیشن میں ہم ایک بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس ٹاپک کو شروع میں اسی لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے لحن یعنی مسٹیک، ٹھیک ہے، لحن کا بیان یعنی مسٹیکس۔ اب ریسائٹیشن کے دوران بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تلاوت کے دوران ہونے والی غلطیوں کو لحن بولتے ہیں۔ لحن کا لغوی معنی ہے غلطی کرنا، ٹھیک ہے، مسٹیک کرنا۔ اور ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا، یعنی جو قرآن ہے اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے اگینسٹ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے رولز ہیں، اصول ہیں، ان اصولوں کے خلاف پڑھنا، اس کو بولتے ہیں لحن یعنی غلطی کرنا۔ اب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی لحن کی 2 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ لحن جلی اور لحن خفی یہ 2 ٹائپس، یہ میجر ٹائپس ہیں قرآن مجید کی تلاوت میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں ان کی میجر ٹائپس ہیں، اور پھر ان کی مزید کیٹیگریز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لحن جلی کیا ہوتی ہے۔ لحن جلی، لحن جلی کا لغوی معنی کیا ہے؟ واضح اور بڑی غلطی، بگ اینڈ پرومیننٹ مسٹیکس، ٹھیک ہے، جو بہت بڑی غلطیاں ہیں اور بہت ہی کلیئر مسٹیکس ہیں، بہت آبویس مسٹیکس ہیں، ان کو لحن جلی بولتے ہیں۔ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حروف کے مخارج۔ سب سے پہلے یہ غلطی کیسی ہوگی؟ اگر آپ نے ساؤنڈز صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں کیے، ٹھیک ہے، الف سے لے کر یا تک عربک لیٹرز کی اگر ساؤنڈز میں سے کہیں غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو لحن جلی کنسیڈر کیا جائے گا۔ نمبر 2 حروف کی صفات ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی حرف کو پور پڑھنا تھا پور نہیں کیا، کسی کو باریک پڑھنا تھا باریک نہیں کیا، کسی کو نرمی سے پڑھنا تھا اس کو شدت سے پڑھ دیا ہے، اور کسی کو شدت سے پڑھنا تھا اس کو نرمی سے پڑھ لیا ہے، اس کو بولتے ہیں صفات کی غلطی۔ اور اگر یہ غلطی بھی ہو جائے تو اس کو بھی لحن جلی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے بعد حرکات و سکنات کی غلطی، یہ بہت کامن مسٹیکس ہے، اکثر لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں، یعنی زبر کو زیر بنا دینا، زیر کو پیش بنا دینا، اور اگر کوئی ساکن حرف تھا تو اس پہ خود سے زبر لگا دینا۔ حرکات و سکنات میں غلطی۔ تو یہ تھی لحن جلی کی ڈیفینیشن۔ اب لحن جلی چونکہ ایک بہت ہی میجر ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے، تو اس کو مزید کیٹیگرائز کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی مزید 5 قسمیں ہیں لحن جلی کی، یعنی جو بڑی غلطیاں قرآن پاک میں، ان کو مزید ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 5 کیٹیگریز میں۔ نمبر 1 لحن جلی کب ہوگی تلاوت میں؟ اگر آپ نے کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اب دیکھیے ایک بہت ہی سمپل اگزامپل ہے۔ قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور الفاتحہ سورت ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز اس انسان کی نماز نہیں ہوتی جو الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ حدیث میں مینشن ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب الفاتحہ کا ہی پہلا ورڈ کیا ہے؟ الحمد، ہا سے۔ اب یہ ہا اگر اردو میں اس کو دیکھا جائے تو یہ حلوے والا ہا ہے، اور ایک ورڈ ہے ہا، ہا، ٹھیک ہے، ہا، 2 چشمی ہا بھی اس کو بولتے ہیں۔ اگر آپ نے ہا کو صحیح ادا نہیں کیا اور ہا پڑھ دیا غلطی سے تو الحمد کو نعوذ باللہ آپ نے پڑھ دیا الحمد، تو میننگ بہت چینج ہو جاتا ہے۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں،
آل پریزز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ناؤز باللہ اگر آپ نے الحمد پڑھ دی تو اس کا مطلب ہے تمام مصیبتیں تمام موتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اس غلطی سے بچ سکیں. تو لحن جلی کیا ہے؟ بیسکلی اس مسٹیک کو کرنے سے قرآن کا ترجمہ بدل جاتا ہے، اسی لیے اس کو بڑی غلطی کہا گیا. ٹھیک ہے، اس کو بڑی غلطی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس مسٹیک کے کرنے سے قرآن کا ٹرانسلیشن چینج ہو جاتا ہے. اب دیکھیں الحمد، اس کا میننگ کیا ہے، اور ناؤز باللہ اس کے اپوزٹ جو ورڈ ہے اس کا میننگ کیا ہے. دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ٹھیک ہے، بہت ڈفرینس ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل، جیسے علیم، عین سے اس کا مطلب ہے جاننے والا ہے. قرآن پاک میں بہت سی آیات کے اینڈ پہ مینشن ہے اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. اور اگر ہم نے اس کو پڑھ دیا علیم حمزہ سے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں دونوں میننگز بہت چینج ہیں. ایک عین اور ایک الف سے کتنا میننگ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح قلب، قاف سے، اگر موٹے والا قاف جو 2 ڈاٹس والا قاف ہوتا ہے، قلب فی قلوبہم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہیں. قلوب قلب سے، قاف سے قلب سے دل. اب یہاں پر اگر آپ نے ہلکا سا بھی اس کو لائٹ لیا، قاف کی بجائے کاف پڑھ دیا، کلبن. اب کلبن کا مطلب ہے ڈاگ، یعنی ایک اینیمل کا نیم ہے ڈاگ. اور جہاں پہ اصحاب کہف کا ذکر ہے قرآن پاک میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف اور ان کے ساتھ ان کا ایک یعنی کتا بھی تھا، ڈاگ بھی تھا. کلبن کا ورڈ ہے وہاں قرآن پاک میں. اب کلب کاف سے ہے وہ. اب دیر از اے ہیوج ڈفرینس اگین. اگر آپ نے قاف کو کاف پڑھ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم چلیں گے. تو لحن جلی کی فرسٹ کیٹیگری کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. لحن جلی کی سیکنڈ کیٹیگری کیا ہے؟ کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، یعنی ہر حرف کی ایک مقدار ہے، اس کو اتنا کھینچنا ہے آپ نے اس کو اتنا نہیں کھینچا، اس کو کم کھینچا ہے، اس سے بھی مسٹیک ہوگی اور یہ لحن جلی کنسیڈر ہوگی. ایگزامپل دیکھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کی ایگزامپل لیں گے، اس میں ورڈ ہے ایاک، اور جب اکثر لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اب ایاک کو ایاک پڑھ دیتے ہیں، یعنی درمیان میں جو الف ہے ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں یوں کہہ لیں کہ جو ایک اس کا حق تھا اس کو لمبا کرنا تھا، الف کو، وہ ہم نے لمبا نہیں کیا، اس وجہ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے. اور وہ غلطی کون سی؟ لحن جلی. اب ڈیفینیٹلی ورڈ چینج ہو گیا، تو اسی لیے اس کو بھی ہم ایوائڈ کریں گے انشاءاللہ. یعنی حرف کی مقدار کو کم نہیں کرنا. تھرڈ کیٹیگری، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا، یعنی زیادتی حرف، یعنی بڑھا کر پڑھنا. ایک حرف تھا اس کو اتنا لمبا نہیں کرنا تھا، آپ نے اس کو زیرہ لمبا کر دیا. اب زیرہ لمبا کریں گے تو وہ بھی مسٹیک ہے. اس کی بھی اگزامپل سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. ایاک نعبد، نعبد، اور اکثر لوگ پڑھتے ہیں نعبد، دال کو لمبا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بیسکلی یہ مسٹیک انٹینشنلی نہیں ہوتی، جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں کرتا. کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ نعوذ باللہ قرآن غلط پڑھے یا اس میں کوئی حرف کا اضافہ کرے یا کسی حرف کو کم کرے. یہ بیسکلی ہماری لا علمی ہے، ہمارے علم میں کمی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، تو اسی لیے علم تجوید کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائی. اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اگزامپل دیکھتے ہیں. قال، اور ہم نے پڑھ دیا قال. اب قال کا مطلب ہے دیٹ ون پرسن سیٹ، ایک بندے نے بات کی، اسے ایک بندے نے کہا. ٹھیک ہے، اب آپ نے پڑھ دیا قال، ان 2 بندوں نے کہا.
اب قرآن پاک میں کئی جگہ پہ قولا کا بھی ورڈ ہے، کہیں قولا کا بھی ورڈ ہے. اب قولا کا مطلب ہے ایک بندہ، اب قولا کوئی دو بندے. اب یہاں پہ سنگولر اور پلورل کا ڈفرینس ہے. اب آپ دیکھیں دس ہیوج مسٹیک. سب سے پہلے ٹرانسلیشن چینج ہوگا، ایک پرسن تھا، آپ نے وہاں پہ 2 پرسنز ایڈ کر دیے ہیں. اب جب ٹرانسلیشن چینج ہوگا تو پورے واقعے کا، انسیڈنٹ کا کانٹیکس چینج ہو رہا ہے. اب پورا کانٹیکس بدل رہا ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایک پرسن تھا، وہ کوئی پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، کوئی رسول ہو سکتا ہے، اور ہم نے وہاں پہ 2 مینشن کر دیے ہیں. اب دوسرا کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اپوزٹ بات کر دی. اسی لیے یہ لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے قرآن پاک میں. نمبر 4 پہ آتا ہے متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا. یعنی اگر کسی حرف پہ زبر تھی، یہ زیر تھی، پیش تھی، اس کو آپ نے زبر زیر پیش کی بجائے ساکن کر کے غلطی سے پڑھ دیا. اور اس طرح کہیں ساکن حرف تھا، اس کو آپ نے زبر زیر پیش خود سے لگا دی، جیسے حسدن. اور اگر اس کو غلط پڑھا جائے حسدن، ٹھیک ہے، حسدن نہیں ہے، حسدن، سین پہ زبر ہے، لیکن اگر اس کو حسدن پڑھیں گے، سین ساکن کریں گے، لحن جلی، کیونکہ ٹوٹل ورڈ بدل گیا. اسی طرح جعلنا، اور اگر ہم نے اس کو ساکن تھا لام، اور لام کو ساکن کرنے کی بجائے زبر لگا دی، جعلنا، دونوں ورڈز چینج ہیں. ایک اور اگزامپل اگین سورۃ الفاتحہ، اہدینا، اہدینا، جو ہا ہے وہ ساکن ہے، اکثر خواتین سناتے ہوئے اہدینا، ایہی ایہی، ہا کے نیچے زیر لگائیں گی، لحن جلی. نیکسٹ کیٹیگری مشدد حرف کو مخفف پڑھنا. ٹھیک ہے، ایک حرف ہے مشدد، یعنی شدت والا حرف ہے، اس کو ذرا ہلکا کر کے پڑھنا. یعنی شد کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس پہ شدت ہوتی ہے، اس کو شدت سے نہ پڑھنا، لائٹ کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہ کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی. جیسے اعدت، اعدت، دال پہ جو ہے وہ شد ہے، تو اگر اس کو غلط پڑھا جائے اعیدت، اعیدت، اب آپ دیکھیں شد نہیں پڑھی، دیر از ہیوج ڈفرینس، دونوں ورڈز چینج ہو گئے. تو شد کا ادا نہ کرنا پراپر اس طرح سے جس طرح سے شد کا حق ہے، تو یہ بھی لحن جلی کنسیڈر ہوگی. اچھا جی، اب لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ اگر قرآن میں کوئی شخص لحن جلی کرتا ہے تو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اچھا یہ بتائیں کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، زنا کرنا کبیرہ گناہ، چوری کرنا کبیرہ گناہ، قتل کرنا کبیرہ گناہ. اور ان کبیرہ گناہوں میں کس گناہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کو اس کے قواعد و تجوید کے خلاف پڑھنا، اور ایسا خلاف پڑھنا جس سے ورڈز کا میننگ چینج ہو جائے. اب ورڈز کا میننگ چینج ہوگا، کانٹیکس چینج ہوگا آیت کا، اوورال سارے کا سارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بدل جائے گا. تو یہ لحن جلی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اگر جان بوجھ کے کی جائے غلطی، یا اگر سستی سے ہو. ٹھیک ہے، سستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں نا ہر چیز ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل فونز بھی ہیں، گیجٹس ہیں، ہم ہر چیز کو سیکھ سکتے ہیں. اور سستی یہ کہ میں سیکھنا نہیں چاہتی، سستی یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سستی یہ کہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں. اور جان بوجھ کے نہ سیکھنا اور پھر غلط سے غلط قرآن پڑھے جانا، تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو لحن کا کانسیپٹ آئی ہوپ آپ کو سمجھ لگا ہو. اگر کوئی بھی پرابلم ہو، کچھ سمجھ نہ لگے، واٹس ایپ کا لنک میں انشاءاللہ باٹم میں مینشن کر دوں گی، آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. ڈو شیئر دیز ویڈیوز ٹو ادر پرسنس ایز ویل. اسپیشلی یہ کورس میں نے ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا جن کے لیے افورڈنگ نہیں ہے تجوید کو سیکھنا، اور وہ ان سیریز آف لیکچرز کو سن کر اس کو اپلائی کریں. اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم ایک واٹس ایپ گروپ ڈیولپ کریں گے جس میں ہم باقاعدہ سے آپ کے لیسنس کو بھی سنا کریں گے، اور وہاں پہ ریویو بیک آپ کو کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ